سر اگر یہ آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے، اب بھی موجودہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے، کل کو انہوں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جا رہی ہے؟ نہیں، اس سے حکومتیں تو مضبوط ہوں گی نا. اس سے تو دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کیا عدلیہ جو ہے، کیا اس کے 4-5 ججز کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو 5 غیر منتخب غصے میں بھرے ہوئے لوگ گھر بھیج دیں؟ نہیں دیا جا سکتا. بالکل، یہ جب پاکستان اگر یہ نہیں دیا جا سکتا، نہ یہ آئین میں لکھا ہے، جی تو پھر آئین کی اپنی منمانی تشریح کر کے انہوں نے 2 وزیر اعظم نکال دیے ہیں، کئی ایک کو نائل کر دیا ہے، 63 کی اپنی تشریح کر دی ہے، اس سے پہلے 62 کی جو ہے وہ اپنی تشریح کر دی تھی. تو یہ سارے ٹرینڈز غلط ہیں. آئین کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر جو حکومت یہ ترامیم کر رہی ہے، کیا یہ 1973 کے آئین کے قریب لے کے جا رہی ہیں، اوریجنل آئین کے، یا دور؟ اگر تو اس کے اسپرٹ کے قریب لے کے جا رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ بالکل سب مانتے ہیں کہ 73 کا آئین بڑا اچھا ہے. بالکل تو اگر جج بھی مانتے ہیں، اسی کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فوج نے بھی اسی کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. تو اگر تو اس کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس سے دور لے کے جا رہے ہیں تو پھر غلط ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. اچھا سر، میاں نواز شریف صاحب کا پھر خبر آئی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں بھی اب اس طرح وہ بات نہیں رہی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب صرف پنجاب کی حد تک رہ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کوئی بھی اسکیم لانچ کرتی ہے وہ افتتاح پہ نظر آتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب اگر کچھ کرتے ہیں تو وہاں نظر وفاق میں نہیں آتے. نہیں، ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں کل گئے ہوئے تھے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ شاید ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، عمر کا بھی شاید تقاضا ہے، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو موقع ملنا چاہیے تھا اس دفعہ وہ نہیں ملا. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے پھر ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے صدمات ہیں، عمر کا تقاضا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ اتنے کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے، نہ امبیشن نظر آتا ہے ان کا کہ اب وہ کچھ لینا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر ان کو پارٹی کی صدارت نہیں رکھنی چاہیے، ان کو پارٹی کی صدارت چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ ریٹائرڈ لائف ہی گزارنا چاہتے ہیں یا مری میں ہی زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کی صدارت نہ کریں، پارٹی کسی اور کو دے دیں. خود ریٹائرڈ گزار رہے ہیں یا مجبور ہوئے ہیں؟ نہیں، مجبوری کیا ہے؟ خود پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، چاہے تو آج نکل کے ایکٹیو ہو جائیں، چاہے تو بیٹھے رہیں. تو سر، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر موازنہ کیا جائے عثمان بزدار کے ساتھ تو کس طرح موازنہ کریں گے؟ دیکھیں، ابھی ٹو ارلی ہے، ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کس طرح سے منصوبے تو بڑے بن رہے ہیں، کتنے امپلیمنٹ ہوں گے، اس سے کیا تبدیلی آئے گی. تو ابھی تھوڑا دیکھنا چاہیے، اتنی جلدی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. بالکل. ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی اچھی بن رہی ہے؟ نہیں، ہر چیف منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے بیوروکریسی، ان کی کیا مجال ہے نہ بنے. عثمان بزدار صاحب کا بھی نہیں، ان کی بھی تو بنتی تھی، سارے تابع دار تھے ان کے بھی. آپ کو کیا کس نے بتایا کوئی بغاوت ہوئی تھی ان کے خلاف؟ اچھا، آصف علی زرداری صاحب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ اب صرف پاور پولیٹکس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. تو آنے والے انہوں نے کب پبلک پالیٹکس کی ہے؟ وہ شروع سے ہی ڈرائنگ روم پالیٹیشین ہے، اور اس میں وہ بڑے کامیاب ہیں. 15 سال سے ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اور دوسری دفعہ وہ فیڈرل گورنمنٹ لے چکے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا کامیابی ہوتی ہے؟ وزیر اعظم تو بلاول نہیں نہ بن سکتے پبلک ہاں، تو پولیٹکس کے بغیر. یہ تو دیکھیں نا کہ پچھلے 16 سال ہو گئے ہیں، 17 سال تو ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، تو ابھی چانس پہ ہے. وہ کون سا مایوس ہو گئے ہیں؟ بلاول بھی ابھی ینگ ہے، تو ابھی اس کے پاس بڑے مواقع آئیں گے، کب بنتا ہے. تو پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی وہی مقبولیت حاصل کر لے گی؟ ظاہر ہے جتنی دیر تک مقبولیت حاصل نہیں کرتی یا اتنی سیٹیں نہیں لیتی، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پنجاب میں سے جتنی دیر آپ 30-40 سیٹیں نہیں لیتے اور باقی سارے ملک سے بھی لے لیتے ہیں تو آپ نہیں بن سکتے پرائم منسٹر. آپ کو پتہ، آپ نے کہیں کہا بھی تھا کہ پاپولرزم اس کی ایک قسم ہے فاشزم. تو پاپولرزم عمران خان صاحب اس کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو کیا یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ان کے یہ حق میں ہوگا؟ کیونکہ اب عوام جو ہے وہ چاہے غلط بھی کریں تو وہ ان کو ٹھیک کہتی ہے. تو کیا یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے بات، یا بعد میں کچھ مسئلہ نہیں، ہوتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے لوگوں کا جذبات خان صاحب کے حق میں ہے، لیکن اگر اسی طرح کی بیوقوفیاں کی جاتی رہیں جس طرح سے اب کیا جا رہا ہے، یہ جو اوپر نیچے احتجاجی کالیں دے رہے ہیں، کل آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں گئے،
اور اس طرح کے بلنڈر مار رہے ہیں، گنڈا پور مار رہے ہیں. وہ ان کو کہا کہ انڈیا کا فارن منسٹر آئے گا تو اس کو ہم پی ٹی آئی کے جلسے میں بلا لیں گے. تو اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو الٹیمیٹلی ہر ایک کا ایمان، پہلے ایمان ڈولتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ٹوٹتا نہیں پہلے، تو پہلے ڈولتا ہے. بالکل. تو پہلے ڈولے گا تو پھر آہستہ 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 وہ بخار اترے گا. لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، لوگ اس کو اتنی جلدی نہیں چھوڑتے. بالکل. جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر چھوڑتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پالیٹکس کو پرامن اور پولیٹیکل بنائیں اور اس اتحاد کریں، لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں. یہ جو ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اس طرح نہیں ہونا. نہ وہ پہلے اکیلے حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تب بھی انہوں نے کتنی پارٹیاں ملائی ہوئی تھیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو اب بھی وہ اکیلے اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے. تو پھر خان صاحب اور بشرا بی بی کا اگر کردار دیکھا جائے تو ابھی ان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، پہلے خان صاحب میری نظر میں تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، ان کو نظر بند کر دینا چاہیے، بشرا بی بی کو بھی. لیکن ظاہر ہے خان صاحب جیسا اتنا بڑا آدمی، اور وہ جو ہمارے ہاں دیکھیں نا، جو ویسٹ سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ یہ جادو ٹونا ضعیف الاعتقادی اس کو نہیں مانتے. لیکن خان صاحب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اسٹرانگ آدمی کو تو یہ چیزیں نہیں ماننی چاہیے. روحانیت ایک الگ چیز ہے، وہ تو موجود ہے روحانیت، لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں کہ جی اب آپ یہ سوچیں اور یہ ہو جائے، اور یہ کہ یہ بندہ تو آپ کے لیے اس کی عین ٹھیک ہے اور اس کی غین ٹھیک ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں 9 مئی پر پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے میرا کہ خیال ہے کہ اب یہ میٹر بھی نہیں کرتا کہ وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں. معاملات اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. 9 مئی پہ مانگ بھی لیں تو اس کے بعد اتنا کچھ ہو چکا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی حمایت میں کہتے ہیں فوج کو گالیاں، جنرلوں کو گالیاں، صحافیوں کو گالیاں، سیاستدانوں کو گالیاں، اور جواب میں وہ سارے پھر کٹھے ہو کے عمران کو دیتے ہیں. تو نقصان تو عمران کو پہنچ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا، جو تشدد ہو رہا ہے اس سے کوئی عمران کی جیل کے دروازے کھل رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا سیاست تو یہ ہونی چاہیے کہ عمران کو کیسے نکالنا ہے، عمران کو سہولت کیسے دینی ہے، اس کے لیے راستہ کیسے بنانا ہے. یہ تو ساری سیاست وہ کر رہے ہیں کہ راستے بند کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ کی ماشاءاللہ صحافت جو ہے وہ بڑی پرانی ہے، آپ نے بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا ہے. تب کی صحافت اور اب کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھی ہو گئی ہے، آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے. نہیں، سیریسلی آپ کی بڑی محبت ہے. میں ینگسٹر کا آنا بڑی ایک اچھی بات ہے، اور اس سے تازہ خون جو ہے وہ جس پہ شعبے میں تازہ خون نہ آئے وہ شعبہ نہ زندہ رہتا ہے نہ ترقی کرتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی پروگرس ہو رہی ہے، وہ آپ نئے نئے میتھڈز آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ویری گڈ. بالکل، بڑی مہربانی.